مسلمان تو مانتے ہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عیسائیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں مانتے. تو یہودی تو بالکل ہی نہیں مانتے تھے نا. تو اس وجہ سے یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ کام ایسے ہی ہے جیسے آدم کا تھا. ابھی چلیں یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی آدمی کہتا جی باپ کے بغیر تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے. تو آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے نا، یعنی وہ بھی تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیے گئے نا آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو یہ آدم ہی کی طرح کی بات ہے. وہاں دونوں کے بغیر پیدا کر دیا اور یہاں ایک کے بغیر جو ہے وہ پیدا کر دیا. اور یہی حق ہے فلا تکم من الممترین. تو بس تم نہ ہو جانا جو ہے وہ شک میں پڑنے والوں جیسا، یعنی جو شک کرنے والے ہیں ان جیسا تم مت بن جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تو فرمایا کہ جو کوئی اب جھگڑے اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ علم آ گیا، یہ العلم یعنی یہ قرآن حکیم کے ذریعے سے یہ علم جب آپ کے پاس پہنچ گیا اللہ کی طرف سے کہ حقیقت یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے، تو جو ہے نا اب جو کوئی جھگڑے اس کے بعد بھی بحث کرے تو فرمایا فقل، تو آپ ان سے کہیں تعالو آؤ. اب اصل میں یہ وہ مقام ہے جو حجت تمام کی جا رہی ہے جو وہ نصارہ پر. اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ آیات سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اور سن 9 ہجری میں جب یہ نازل ہوئی ہیں تو اس وقت نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد جو ہے وہ مدینے میں آیا ہوا تھا. اور وہ عیسائی جو تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، کیونکہ یہ یمن نجران وغیرہ کا علاقہ جو ہے نا یہاں عیسائیوں کی بڑی اکثریت تھی. تو ان کے جو بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے اس وقت کے، وہ تھے اس وفد میں. 70 آدمیوں کا وفد تھا. کئی دن وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ رہے بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اسی پس سے